اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 6 اور 7ویں آیات پر گفتگو کریں گے۔ ان آیات کریمات میں کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً وقت میں ان سوالات، ان کے جوابات اور ان کا حل میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے آیات کو پڑھیں گے، اس کا عام ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، یکساں ہے ان پر، انذرتہم، کہ تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ تو عام ترجمہ ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافر لوگ کون ہیں، کفر کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے، پھر ایمان کافر لوگ کیوں نہیں لاتے، وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد انذار، جب ان کو کیا جاتا ہے تو یہ انذار خود کیا ہے، معنی اور مطلب، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح ختم قلوب، دلوں پر مہر، اس کی حقیقت کیا ہے، دلوں پر مہر کس طرح لگتی ہے، اور عذاب عظیم وہ کیا ہے۔ اگر ایک کافر ہدایت نہیں پاتا تو کیا انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا انسان از خود بھی ہدایت پا سکتا؟ کیا انسانوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہی ان کو گمراہ کرتا ہے؟ اگر ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انسان پھر ماخوذ کیوں ہے، جواب دہ کیوں ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور اگر ہم مسلمان ان سوالات سے گریز کریں گے تو جو غیر مسلم ہے یا جو جاننا چاہتے ہیں وہ تو ہم سے سوال کریں گے نا، وہ تو ہم سے پوچھیں گے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے کفر کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عمل ہے، ایک رویہ ہے۔ ویسے ایک انسان یا تو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یا تو وہ مومن ہے یا غیر مومن۔ جس طرح ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا کہ ایمان ایک شعوری عمل ہے نا، پڑھا تھا آپ لوگوں نے پچھلی آیتوں میں، اسی طرح کفر بھی شعوری عمل ہے۔ وہ شعوری طور پر کفر کو اختیار کرتا، اگر وہ لاشعوری طور پر کافر ہے تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں ان کافروں کا ذکر ہے جو شعوری طور پر انکار کرتے، چاہتے بوجھتے، حقیقت کو پا کر اس کو چھپاتے۔ معنی ہے حقیقت کو جان بوجھ کر چھپانا، اس کو ڈھانکنا اور اس کی ناشکری کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے ایک اچھی چیز دے رہے ہیں، لیکن میں تعصب میں، میں تنگ نظری میں تکبر میں آپ کی وہ بہترین چیز آپ سے قبول نہیں کرتا۔ آپ مجھے کہتے ہیں یار آگے کڈا ہے، خیال کریں اس میں آپ گر جاؤ، میں جانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن میں تعصب میں آ کر آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ ایک شعوری عمل ہے۔ ایسے لوگ شعوری طور پر کفر کو اختیار کرتے ہیں، ان کو پھر قرآن ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ قرآن ان کو ہدایت ہے جو متقین ہے۔ متقوا ہم نے کہا ایک شعوری عمل ہے، اسی طرح کفر بھی ایک شعوری عمل ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیات کے بعد مکے کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کی، بہت سارے تھے نا جو اس زمانے میں مسلم نہیں تھے، اس زمانے میں مومن نہیں تھے، جس طرح ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، ولید کا بیٹا خالد، بہت سو نے اسلام کو بعد میں تو سب نے قبول کیا۔ تو ان سے میں نے کہا نا خاص قسم کے کافر مراد ہے جو شعوری طور پر انہوں نے حق کو سمجھا،
حق کو جانا، لیکن ان کے مفادات، ان کی سرداری، ان کا تکبر، ان کا ضد و عناد اور ایسی چیزیں، ان کی وجہ سے وہ اسلام کو اور دین حق کو قبول نہیں کیا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ربیع بن انس بھی، کہ اس سے مراد خصوصاً جو اہل کتاب، منافقین اور قریش کے جو اشرافیہ تھی، مراد وہ ہے۔ اشرافیہ، اس کے مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں سماج میں، اس نے تکبر کے اعلیٰ درجے پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے سے نیچے والے آدمی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے حق میں ہوں، بالکل حق میں ہوں، حق میری بات، جو چیز میرے مفاد کے خلاف ہے اس کو میں نہیں مانتا۔ تکبر کے اونچے مقام پر۔ تو فرمایا ربیع بن انس نے کہ اس سے مراد وہ اشرافیہ ہے، چاہے وہ مکے کے تھے چاہے وہ مدینے کے تھے۔ جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی حقانیت کو رکھا تو وہ تکبر کے شکار ہو گئے، وہ ضد و عناد کے شکار ہو گئے، وہ حسد کے شکار ہو گئے، اپنے مفادات کے وہ شکار ہو گئے۔ اور اگر آپ دیکھیں دلیل کے طور پر 34ویں سورت کی آیات 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ہر وقت انبیاء کرام کے ساتھ اشرافیہ نے یہی رویہ برتا۔ کوئی بھی رسول آیا، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب بھی وہ آئے انہوں نے حق کی دعوت دی تو اشرافیہ سامنے آ گئے، ہم نہیں مانتے، جو تم نے لایا ہم اس کو نہیں مانتے، تمہاری دعوت، تمہارا نظریہ، تمہارا دین ہمارے مفادات کے خلاف۔ اس میں غریب اور امیر کی تفریق کیوں نہیں ہے؟ اس میں مساوات کیوں بتایا گیا ہے؟ یہاں ہر انسان کا احترام کیوں ہے؟ یہاں دو نمبری کیوں جائز نہیں ہے؟ یہاں پر ظلم کیوں نہیں جائز؟ یہاں ہماری جو حکمرانی ہے، جو ہماری بڑائی، اس کو مانا کیوں نہیں گیا ہے؟ اس میں ہمارے مفادات پر کیوں زد پڑ رہا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، دنیا آپ کی بات مانے گی لیکن جو اشرافیہ وہ بات نہیں مانے گی۔ اپنے معاشرے میں آپ دیکھ، آج حق کے مقابل میں یہی اشرافیہ کڑی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اچھائیاں مانگتے، ہم سب حق مانگتے ہیں، ہم دین اسلام کو مانگتے ہیں، ہم امن مانگتے ہیں، ہم احترام مانگتے ہیں، ہم عدل مانگتے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں، لیکن اشرافیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مفادات پر زد پڑتا ہے۔ تو اے میرے پیغمبر، یہ جو اشرافیہ ہے سارے نبیوں کے ساتھ ان کا یہی رویہ کہ وہ نہیں مانتے، جو تم نے لایا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو آپ ذرا بتائیں ایسے رویے والوں کو، ایسے مفاد پرستوں کو پھر قرآن ہدایت دے گا؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ قرآن کا یا ان کا ہے؟ ان کا قصور ہے نا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، ہم اتنے مالدار لوگ، ایک غریب دائی کی دعوت کو ہم مانے، ایک یتیم دائی کی دعوت کو ہم مانے، اپنے سے نچلے درجے کے دائی کی دعوت کو مانے، ان کو اپنا امیر ہم مانے، ہم تو مال والے ہیں، وَأَوْلَادًا، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، طاقت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، ہم سے کون پوچھنے والا ہے، ہم کو کون سزا دینے والا ہے؟ سزا تو ہم دینے والے ہیں۔ آج بھی اشرافیہ یہی کہتی ہے نا، ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ ہم سارے معاشرے کو الٹ پھیر دیا، ہم سے کون پوچھے گا؟ ہر جگہ پر ہمارا قبضہ ہے، اسمبلیوں میں ہم بیٹھے ہیں، سینٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہے، سارے ادارے ہمارے ہاتھ میں ہے، دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری اشرفیہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ پھر جا کر ہم قرآن کو مانے؟ تم مجھے اخلاقیات کا درس دیتے ہو، طاقت کے سامنے اخلاق کا کیا؟ یہ ان کا رویہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اے میرے پیغمبر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان مفاد پرستوں کو لاکھ درجہ تنبیہ کریں، حق ان پر آیا کرے، پر یہ مانیں گے نہیں۔ سورہ نمل کی آیات 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجاہدوا بہا
वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलवन, उन्होंने इनकार किया इसके बजाय कि बिल्कुल उनको यकीन था कि ये कुरान अल्लाह की किताब, ये बरहक किताब है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, बिल्कुल उनको यकीन था। लेकिन जुल्मन व उलूवन, जुल्म की वजह से और सरकशी की वजह से उन्होंने कुरान को नहीं माना कि कुरान फिर हमारी सरकशी को रोक देगी, फिर हमें जुल्म करना नहीं देगी। फिर कुरान तो हमसे इंसाफ का तक मुतालिबा करेगा, कुरान तो हमसे आजिजी और इनकिसारी का मुतालिबा करेगा, कुरान तो हमसे इताअत का मुतालिबा करेगा। कुरान तो बोलेगा हजरत बिलाल तुम्हारा भाई, अपने सफ में बराबर उसको खड़ा कर दो। कुरान तो बोलेगा इसको आजाद कर दो, इसको गुलाम मत बनाओ। औरतों को अपने बराबर लाओ, उनको अपने बराबर समझो। तो ऐसे सरकश लोग, ऐसे जालिम लोग फिर कुरान को मानेंगे? तो ऐसे लोगों को ऐ मेरे पैगंबर इंतजार करे या न करे। अच्छा, इंतजार का तर्जमा सिर्फ डराना नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कुरान सिर्फ डरा डरा कर अपनी बात को जबरदस्ती मनवाते, ये गलत है। किसी नबी ने किसी को डराया नहीं। देखिए, हम जब अब किसी को सांप से डराते तो क्या हम उसको डराते? उसको हम उसको तंबीह करते कि ये सांप है, ये तुम्हें डसेगा, तुम्हें नुकसान देगा। ये आग है, बच्चे को हम कहते आग में मत कूदो, ये तुम्हें जलाएगा, तो क्या हम उसको डरा रहे हैं? हम उसको वार्न कर रहे हैं, हम उसको तंबीह कर रहे हैं। इंतजार का तर्जमा देखिए, तंबीह करना, किसी जरर रसा और नुकसानदा चीज, काम या बात के अंजाम से कबल अज वक्त किसी को आगाह करना, कबल अज वक्त को आगाह करना। खबरदार, आगे ये होने वाला है, खबरदार ये जहर है, अगर तुमने इसको खाया तो मर जाओगे। तो क्या ये कोई गलत बात है? इस्लाम, कुरान आपको डराता नहीं, आपको तंबीह करता है, आपको वार्निंग देता है। ये जो काम आप कर रहे हैं इसका अंजाम ठीक नहीं है, ये जो बात आप कर रहे हैं ये गलत है, इसका अंजाम ठीक नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, इसका अंजाम ठीक नहीं है। तो आप मुझे बताइए कोई गलत काम? जब हमें कोई तंबीह करे हमारी गलती पर, तो ये तो हमारा दोस्त है, फिर इसको इंतजार कहते कुरान की इस्तिलाह में। अब आते इस तरफ, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम ला युमिनून, वो ईमान क्यों नहीं लाते? कुछ बातें तो हमने की ना कि अशराफिया फिर ईमान क्यों नहीं लाती? गरीब लोग हमेशा ईमान लाते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में गरीबों ने ईमान लाया पर अशराफिया ने नहीं लाया, और अशराफिया ने बोला ये तो सारे गरीब तेरे साथ है, इनके साथ अभी हम कहां कर मिले। तो ये अशराफिया के ज्यादा मफादात माशरे में होते, गरीब के मफादात बहुत कम होते। जब गरीब भी अमीर होता है ना, वो भी उसी तरह का फिर बन जाता। लेकिन अभी चूंकि समाज में उसके मफादात कम है, वो जुल्म नहीं कर सकता, गरीब है, कमजोर है, वो किसी का हक नहीं खा सकता, गरीब है, कमजोर है, वो दो नंबरी नहीं कर सकता, गरीब है, कमजोर है, वो डंडा नहीं चला सकता, गरीब है, कमजोर है। तो अब ऐसा कमजोर आदमी हमेशा वो उसको सहारा चाहिए, उसको वारक आता है, माजरत के साथ उसको वारक आता है। लेकिन गरीब फिर भी सुनता है, क्योंकि गरीब अभी तकब्बुर का शिकार नहीं है, अभी जिद इनाद का वो शिकार नहीं है, अभी सरकशी का वो शिकार नहीं है, अभी उसका ज़हन साफ है, वो अपने नफ्स का, अपने मफादात का भी असीर नहीं है। जिसके मफादात गहरे होते हैं वो हक को नहीं मानता। इसलिए हमेशा इनकलाबियों को चाहिए, नजरियातियों को चाहिए कि वो उन लोगों पर ज्यादा मेहनत करे जहां समाज में वो मजलूम है, जहां उनका हक मारा जाता है, जहां वो कमजोर है, जहां उनका ज़हन रोशन है, जहां उनके मफादात कम है, जहां उनके मफादात का इस्तेहसाल होता है। ये बड़ा आसान है। लेकिन आपने देखा हमारे माशरे में इनकलाबी लोग जो अपनी जमातों को इनकलाबी कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों में अशराफिया को जो है ना टोसते हैं, जमा करते, फिर वो चाहते हैं कि अशराफिया के जरिए हम इस्लामी माशरे को ठीक करेंगे, और जब वो कुर्सी पर बैठ जाता है यही अशराफिया पर उनकी कुर्सी को खींच लेते, उनको जमीन दोज कर देते। आज भी ऐसे है ना हमारे माशरे में, हमारी पार्टियों में क्या है, गरीबों की पार्टी है, उनमें कौन कौन है, अशराफिया है ना। आप जाकर सेनेट में देखे कौन बैठे,
آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں کون ہے، آپ جہاں جائیں پارٹیوں پر قبضہ کس کا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ اشرافیہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم انقلاب لائیں گے، قوم کا سردار آئے گا تو پوری قوم میرے ساتھ ہوگی۔ تو پھر سردار جب آئے گا تو سردار پھر اپنی منمانی کرے گا، جاگیردار آئے گا تو میں طاقتور بنوں گا کہ سارے جو ہے نا پھر کسان وغیرہ اس کو ووٹ دیں گے، کارخانے دار آئے گا، صنعت کار آئے گا، سرمایہ دار آئے گا، ہے نا، اور طاقت والے آئیں گے اور قلم والے آئیں گے، ہے نا، اور ڈنڈے والے آئیں گے، تو پھر انقلاب آ جائے گا۔ تو ڈنڈا والا جب آئے گا پھر اپنا ڈنڈا بھی چلائے گا نا، جب قلم والا آئے گا تو پھر اپنا قلم بھی چلائے گا، پیسے والا آئے گا پھر اپنا پیسہ بھی چلائے گا۔ نہیں کرو اس طرح، قرآن کو سمجھو، غریبوں پر محنت کرو، مظلوموں پر محنت کرو، جس طرح اللہ کے نبی نے غریبوں کو اٹھایا، ابو جہل کو کمزوروں سے اس نے شکست دی، کمزوروں سے جو ہے نا فرعون کو سمندر برد کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو وہ تو نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں سورہ 45ویں سورت کی آیات 23 میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وہ بالکل آخرت کو مانتے نہیں ہے برائے نام، رسمی طور پر اگر مانتے بھی ہے تو تمام توجہ دنیا پر ہے کہ بس یہی دنیا ہمیں کافی ہے، ہمیں دنیا کی عزت چاہیے، ہمیں دنیا میں ناموری چاہیے، ہمیں دنیا کی حکمرانی چاہیے۔ آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ اخلاق کا درس ہمیں مت دو، ہم حساب کتاب کو نہیں مانتے، ہم حساب کتاب دینے والے نہیں ہیں، ہم حساب کتاب لینے والے ہیں۔ یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ مادہ پرست لوگ بھی اپنے آپ کو انقلابی کہتے، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ تو مادہ پرستی سے آپ دنیا میں اخلاق کے نظام کو برپا کر سکتے، آپ دنیا میں انصاف کو برپا کر سکتے؟ آپ اخلاق کو مانتے نہیں ہے، آپ دہریہ ہیں، آپ اللہ کو مانتے نہیں ہے، آپ آخرت کو مانتے نہیں، آپ حساب کتاب کو مانتے نہیں، آپ اخلاقیات کو نہیں مانتے، اور کہتے نہیں انسان از خود اخلاق کرے گا، تو مفاد پرست لوگ آپ کو چھوڑیں گے؟ آگے وہ کہتا ہے میں نے موت کے بعد میں نے زندہ نہیں ہونا، مجھ سے پوچھے گا کون؟ تو میں کیوں بلال کو آزاد کر دوں؟ میں بلال کو اپنے صف میں کیوں کھڑا کر دوں؟ میں نے کبھی غریبوں کا ٹیکا اٹھایا؟ میرے ساتھ طاقت ہے، میں چاہوں جہاں اپنی طاقت کو استعمال کروں، جس قوم پر چاہوں میں چڑھ دوڑوں، جس کے وسائل کو چاہوں میں اس کو لوٹوں، جس کو چاہوں اپنی کالونی بناؤں، جس پر چاہوں میں ظلم کروں۔ کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، غریب لوگ تو ویسے کمزور، میں ان کو ایک ہونا نہیں دوں گا، اپنی دولت کے زور پر ان میں انتشار پیدا کروں گا۔ تو یہ مادہ پرست لوگ، بہرحال اپنے آپ کو مادہ پرست کہتے اور کہتے ہم انقلاب لائیں گے۔ کیا انقلاب آپ نے لایا؟ آپ نے ظالموں کو روکا، آپ نے دنیا میں امن لایا، آپ نے دنیا میں اخلاق کو نافذ کیا۔ ایک وقت میں آپ کو زور بھی حاصل تھی، ایک بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں تھی، اس طاقت کے ہوتے ہوئے آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نکیل ڈالا اشرافیہ کو؟ نہیں ڈالا نا۔ تو ایسے لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جو دہری قسم کے لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، ضد و عناد کے شکار ہے، اٹ درم ہے، تعصبی ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ اور سورہ نحل کی آیات 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بانہم ہم استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرون۔ ایسے لوگوں کو اللہ پر ہدایت نہیں دیتا، قرآن ہدایت دیتا، جن کو جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مانتے پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے، ان کا اول اور آخر دنیا ہے، اپنے نفس کے شکار ہے، اپنے مفادات کے اسیر ہے، اپنے نفس سے آگے کسی کو دیکھتا وہ نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے ہزاروں بچوں کا خون کرتا ہے وہ ظالم، کرتا نہیں کرتا، اپنے گھر کے لیے ہزاروں گھروں کو ویران کرتا، اپنی قوم کے لیے کئی قوموں کو وہ غلام بناتا۔ تو ایسے لوگ
جو اپنے نفس کے اسیر ہیں، جو حساب کتاب کو مانتے نہیں ہے، جن کا خالق کائنات پر ایمان نہیں ہے، ان کے مفادات نے ان کو اندھا بنایا ہوا ہے، ان کے ذہن پر، قلب پر ان کے مفادات چائے ہوئے۔ اے میرے پیغمبر، ان کو انتظار کرے نہیں کرے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، سورہ بقرہ کی آیات 109۔ یہ حاسد ہے، یہ کہتے ہیں کہ بس دین کے ٹھیکیدار ہم ہے، ہم جو مذہبی پیشوا ہے، دین کے ٹھیکیدار ہم ہے۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے خدا کی بات کرنے والا؟ میں چاہوں مذہب میں جو بھی کروں سو کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حسد کے مارے یہ لوگ کہاں حق کو مانیں گے؟ بغین، یہ باغی ہے حق سے، سورہ بقرہ کی آیت 90 میں۔ یہ متکبر ہے، سورہ لقمان کی آیت 7 میں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُوهَا، جب ان کے آگے حق کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو یہ پیٹ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے، گویا کہ انہوں نے حق کو سنا بھی نہیں۔ تو میرے خیال آپ سمجھے نا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے جانتے بوجھتے شعوری طور پر کفر کو اختیار کیا نا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے میرے پیغمبر آپ ان کو تنبیہ کرے نہیں کرے، ان کے سامنے حق کو لائے، پر یہ اپنے مفادات کے اسیر ہے، لا یمنون، یہ حق کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے مفادات کی قربانی نہیں دیتے، یہ اخلاق سے عاری ہے، یہ حساب کتاب کو نہیں مانتے، ان کے مفادات نے ان کو اندھا بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اچھے لوگ ہوتے اشرافیہ، آج پوری دنیا اچھی ہوتی۔ اسی اشرافیہ نے دنیا کو بھوک میں مبتلا کیا، دنیا کو جہالت میں مبتلا کیا، دنیا کو دکھ اور درد میں مبتلا کیا۔ دنیا بھوکی ہے، دنیا ننگی ہے، دنیا جہالت کی موت مر رہی ہے، دنیا میں امن نہیں ہے، دنیا میں چین نہیں ہے، دنیا میں انصاف نہیں ہے، انہی اشرافیہ کی وجہ سے۔ تو ان کے خلاف ایک قرآنی انقلاب چاہیے، ان سے توقع نہیں رکھو کہ یہ آ کر دنیا کو ٹھیک کریں گے، دنیا کو اچھے لوگ ٹھیک کریں گے، جو اپنے مفادات کے اسیر نہیں ہے، جو حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا والے لوگ، وہ اٹھیں گے تو دنیا میں جو ہے نا ایک اخلاق کا انقلاب آئے گا، ایک اچھی تبدیلی آئے گی، پھر خلق خدا کو احترام ملے گا، عزت ملے گا، آزادی ملے گا، خوشی ملے گا، اس کو اس کا حق ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔